السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر مدت اور طویل سفر کے بعد پھر آپ سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنی دنیا کو بہت پھیلا رکھا ہے اور دنیا کے ہر حصے میں، ہر خطے میں اللہ نے اپنی قدرت کی الگ الگ نشانیاں رکھی ہیں. ان نشانیوں سے ایمان والے کے لیے تو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے اور اس میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی قدرت کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو اسے محض دنیا کی سیر و تفریح سمجھے اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر یا ظاہری نظاروں کو دیکھ کر صرف اس سے لذت لینا چاہے تو اس کے لیے اس کا بھی فائدہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بار بار استعمال فرمایا، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یعنی زمین میں چلو پھرو، اس کی سیر و تفریح کرو، لیکن صرف ظاہری لذت کے لیے نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تم سے پہلے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا، اس عبرت کو لینے کے لیے روئے زمین میں چلو پھرو. بلکہ یہ ایک حکم کا انداز ہے. قل
آپ ان سے کہیے سیرو فی الارض کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ کیا تھا اور کیا ہوا. تو اللہ نے عجیب قدرتیں اپنی زمین میں بنا رکھی ہیں، اور جنت کا ایک نظارہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں اپنی دنیا میں بھی اس کو بسا رکھا ہے. جنت کی جو نعمتیں قرآن مجید میں ذکر کی جاتی ہیں، ان نعمتوں کی کچھ جھلک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دکھائی ہے. جس ملک کے سفر سے ہماری جماعت واپس ہوئی، اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے. اتنا دیا ہے کہ ہم اسے گنا بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو اسے گن نہیں سکتے. ہندوستان ہی کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کا سفر کرنے والے لوگ جانتے ہیں، کشمیر وغیرہ کے علاقے، اور اسے دنیا کی جنت کہتے ہیں. اللہ نے بنایا ہے اسے، لیکن یہ چیزیں صرف آنکھوں کی لذت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت، اس کی تخلیق کی قوت، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، ان کی قدرت کتنی بڑی ہے، اور کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں. تو سفر انسان کے لیے حقیقت میں اس کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے بحیثیت مومن، اس کے علم میں اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اس کے اخلاق میں اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے. یہ تین چیزیں آدمی کو سفر سے حاصل ہوتی ہیں اگرچہ کہ وہ اسے حاصل کرے. بحیثیت مومن ایمان میں اضافہ ہو. ان قدرت کی نشانیوں کو، ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے. پہاڑوں کی قسمیں، پتھروں کی قسمیں، ان کے مختلف رنگتوں کا ہونا ایسی عجیب و غریب چیز ہے. پتھر کاٹ کر، تراش کر، اسے صاف کر کے لاؤ تو عجیب عجیب رنگ ہے اس میں، اور ایسی کاریگری ہے، ایسا ڈیزائن اور ایسی نقش و نگاری ہے اس کے اندر، عقل حیران رہتی ہے کہ پتھر کے اندر یہ کیسے ہوا. میں مادی چیزوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کر رکھی. پتھروں کی قسموں کا ذکر فرمایا، انسانوں کی مختلف رنگتوں کا ذکر فرمایا، جانوروں کے الگ الگ مختلف رنگتوں والے ہونے کا ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو لوگ علم رکھتے ہیں، جن لوگوں کے پاس علم ہے، جو ان چیزوں کو پہچانتے ہیں، وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم ان چیزوں کو دیکھ کر اس سے خوش ہو جائیں. ایک نیا پتھر مل گیا، نیا بزنس مل گیا، ایک نئی چیز ہاتھ آ گئی، ایک نیا کاروبار مل گیا، اس کی اتنی قیمت لگے گی، اتنا دام لگے گا. صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، گھر میں لگاؤ تو صرف دنیا کی کیا کہتے ہیں آسائش اور آرائش کے لیے نہیں، بلکہ نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی قدرت کے طور پر. تو ان چیزوں کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے تو یہ علم ہے.
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جانتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا عجیب اللہ کی قدرت ہے، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں، تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو۔ تو سفر کی سب سے پہلی چیز جو ہمیں سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے وہ ایمان کی تازگی اور اس کی قوت ہے۔ جہاں بھی ہم سفر کریں اس چیز کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں، اسی لیے سفر کی تاکید بھی آئی، اسی لیے ہمارے بڑوں اور بزرگوں کو سفر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے اپنے موجودہ بزرگوں کو دیکھا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کچھ دور جنگل اور درختوں کے علاقے کی تھوڑی سی سیر کر کے پھر واپس آ جاتے، ایک آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، عصر کے بعد نکلے اور مغرب تک واپس آ گئے۔ کیوں؟ اس میں دو مقصد ان کے سامنے ہوتے تھے۔ ایک مقصد یہ کہ اتباع سنت، ہم بھی تفریح کرتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، کیا کہتے ہیں اسے، آؤٹنگ کہتے ہیں، گھر سے باہر نکلنا، بیوی بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کرنا، کیا اور ایک کچھ نام ہے اس کا، سنڈے والا ہے؟ تو اتوار کو چھٹی کے موقع پر اپنے گھر کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہم کچھ دیر کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو اس میں ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان کے ہر عمل کا تعلق اس کی نیت سے ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بہت بڑے عالم دین اور بہت زبردست مناظر، رئیس الاحرار اور زبردست کیا کہتے ہیں آزادی کے مجاہد، فریڈم فائٹر جن کو کہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت سے تصوف کے بارے میں سوال کیا تھا کہ حضرت یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ یہ صوفیہ جو ہوتے ہیں، تصوف جو کرتے ہیں، یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، وقت بہت کم ہے میرے پاس، مجھے جلدی سفر میں جانا ہے، آپ اس کا جواب تلاش کر کے رکھیں، میں 2 دن کے بعد آؤں گا۔ حضرت دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی باہر سے کھڑے کھڑے بات کر رہے ہیں جلدی میں، حضرت شیخ الحدیث سے سوال کر رہے ہیں کہ حضرت یہ تصوف کس بلا کا نام ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کیا چیز ہے، آپ اس کا جواب تلاش کر کے رکھیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بہت تفصیلی جواب ہوگا، بہت لمبا جواب ہوگا، اس کے لیے دلائل اور تحقیقات وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔ 2 دن کا وقت دے رہے ہیں کہ آپ 2 دن بعد میں واپس آؤں گا، آپ اسے تلاش کریں۔ تو حضرت نے کھڑے کھڑے جو جواب دیا وہ جواب ہمیں سمجھنے کا ہے، ہماری زندگی میں لانے کا ہے۔ حضرت نے کہا کہ اس کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک ترا پر ہوتی ہے۔ اتنا ہی جواب۔ تو شیخ الحدیث ہیں، ہم نے حضرت کی کتاب کو معمولی سمجھا ہے، فضائل کو، وہ کس مقام کے، کس درجے کے محدث ہیں، کیسے فقیہ ہیں، کیسے عالم دین ہیں، کیسے صوفی ہیں، اب ان کی زندگی کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو چونکہ ایک عالم سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی گہرے عالم ہیں، یہ بھی گہرے عالم ہے، تو انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہے، کہ نیت سے ہر عمل کا تعلق ہوتا ہے، جس کی نیت جیسی ہوگی ویسا اس کا اثر اور اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے تصوف کی؟ نیت پر محنت کرتے 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 آدمی ایسے بن جائے کہ جب وہ عبادت کرے تو اللہ سامنے نظر آئے، جب وہ عبادت کرے تو اللہ سامنے نظر آئے۔ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم ایسی عبادت کرنے لگو، عبادت سے مراد صرف نماز نہیں، صرف نماز نہیں، پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی عبادت ہے، ازدواجی زندگی عبادت ہے،
میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق ادا کرتے ہیں، جو سلوک برتتے ہیں، جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی اللہ نظر آنا چاہیے۔ تو تم ایسے عبادت کرو کہ اللہ تمہیں نظر آئے، یہ تصوف کی انتہا۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں، نکلیں، کوئی بات نہیں، منع تو نہیں کیا جائے گا، اسے ناجائز اور حرام تو نہیں کہیں گے، تو اس کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں، کچھ پاس و لحاظ ہوتا ہے، ان کے ساتھ اگر ہم کریں تو ٹھیک ہے۔ تو بزرگوں کے سامنے دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہو، کہ حضور کبھی کبھی ہفتہ بھر 15 دن میں، کبھی کبھی درمیان میں اپنے گھر سے تھوڑی دور باہر نکل کر صحابی کے ایک باغ میں تشریف لے جاتے تھے۔ آج وہ باغ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکا ہے، حضور کا جہاں روضہ اس وقت موجود ہے، وہ روضہ حضور کا مکان تھا، وہ گھر تھا، وہاں سے صرف پیچھے کا جو گیٹ ہے، یوں سمجھیے جیسے یہاں سے قبلے سے نکل کر ہم حوض تک جا رہے ہیں، باب فہد جو مسجد نبوی کا موجود ہے اس کے قریب قریب وہ باغ کا حصہ ہے، بس اتنی دور تشریف لے جاتے اور تھوڑی دیر وہاں آپ استراحت فرماتے۔ ان کے کنویں کا پانی حضور کو بہت پسند تھا، وہاں ٹھنڈی ہوائیں، باغ کی ٹھنڈی ہوائیں حضور لیتے اور پھر اس کا پانی نوش فرماتے، پھر واپس تشریف لے آتے۔ دوسری اہم چیز اس سفر کی بزرگوں کے نزدیک یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان تازہ، کچھ نہ کچھ آدمی کو ایسی چیزیں ملتی ہیں سفر میں جس کو دیکھ کر اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد ہو ہمارے سامنے، جب ہم گھر سے باہر نکلیں، کسی سفر میں جائیں، کوئی ایسی چیز ہمیں ملے جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو۔ دوسری بات میں نے ذکر کی کہ علم میں اضافہ، آدمی جب ایسی چیزوں کو دیکھ کر اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے تو اس کا ذریعہ علم بنتا ہے۔ علم کئی چیزوں سے آدمی کو حاصل ہوتا ہے، دیکھ کر، سن کر اور محسوس کر کے، مختلف چیزوں سے آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا، دنیا میں یہ چیزیں بھی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں۔ تیسری اہم چیز جو آدمی کو سفر سے فائدہ دیتی ہے وہ اخلاق ہے۔ آدمی اخلاق سیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اور بستے ہیں، اللہ کی کیسی کیسی خلقت موجود ہے۔ ہم نے صرف اپنے آپس کے چہروں کو دیکھا ہے، دوسروں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے انسان دنیا کے اندر بستے ہیں، کہاں کہاں انسان بستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، جب سفر میں نکلتے تھے تو حضور ایک دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا مجھ سے کوئی گمراہ ہو، یعنی مجھے کوئی گمراہ کرے اور میں کسی کو گمراہ کروں، مجھ پر کوئی ظلم کرے، میں کسی پر ظلم کروں، میرے ساتھ کوئی جہالت کرے اور میں کسی کے ساتھ جہالت کروں، ان چیزوں سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بڑی عجیب دعا ہے، اور سفر میں نکلتے وقت حضور یہ دعا پڑھتے تھے، تو اس میں جو ایک جملہ ہے کہ میں کسی کے ساتھ جہالت کروں، کوئی دوسرا میرے ساتھ جہالت کرے، میری اس سے حفاظت فرما۔ سفر میں اخلاق سیکھتا ہے آدمی، آدمی کے اخلاق بڑھتے ہیں، اسی لیے حدیثوں میں اس کی تعلیم دی گئی کہ سفر کرو اور اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کرو۔ جس ملک کے سفر سے واپس ہوئے ہیں اس ملک میں انسانی اقدار بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں آنے والے تھے ہندوستان، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ حضرت کچھ کام ہو، یہاں سے کوئی ضروری چیز پہنچانی ہو تو آپ بتا دیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی زیادہ دوسری چیزیں تو نہیں پہنچا سکتے، البتہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر آپ پہنچا سکتے ہو تو پہنچائیں، ایک یہاں کے اخلاق اور دوسرا یہاں کی ترتیب اور نظام، صفائی ستھرائی، ترتیب، سسٹم، نظام۔ تو کہنے لگے حضرت یہ تو بڑا مشکل کام ہے،
میسور والوں کو اور انڈیا والوں کو یہ پہنچانا بہت مشکل کام ہے. آپ کوشش شروع کر دیں، اللہ پہنچا دے گا. گواہ ہے، وہ گواہ ہے. میں نے ان سے یہی کہا، یہ دو چیزیں اگر آپ پہنچا سکتے ہو تو تھوڑا پہنچائیں. واقعی انسانیت سیکھنے کی چیز ہے. ہم ہیں انسان، لیکن اللہ معاف فرمائے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، صرف سننے والے اور سامنے والوں پر اس کا وزن نہیں ڈال رہا ہوں. واقعی انسانیت سیکھنے کی ضرورت ہے. جس دین اور مذہب کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، یعنی مسلمان اور دین اسلام، ہم اسلام کے اخلاق سے بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اگر یوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اندر انسانیت ہے ہی نہیں. یہ میں پھر کہتا ہوں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ سمجھیں. ہمارے اندر گویا انسانیت ہے ہی نہیں. مسلمان ضرور ہیں. اس لیے میں نے جو آیت پڑھی، اس آیت کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت مکرم بنایا ہے، عزت والا بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے انسان کو بہت عزت والا بنایا ہے. بہت ساری خوبیاں ہم نے اس کو دی ہیں. یہ چلتا ہے تو دو پیر سے چلتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ کھڑے کھڑے چلتا ہے، سیدھا چلنے والی مخلوق ہے. عموماً دیگر مخلوقات میں سیدھا چلنے والی مخلوق نہیں ہے. وہ پھیل کر چلتی ہے، چار پیر پر چلتی ہے. پرندوں کے دو پیر بھی ہیں تو وہ جھکے ہوئے ایسے چلتے ہیں. انسان سیدھا چلتا ہے. یہ بھی اللہ کی ایک عجیب اس کے لیے عزت اور شرف کا مقام ہے. اور دوسرا، انسان کھاتا ہے تو ہاتھ سے کھاتا ہے. دیگر مخلوقات براہ راست منہ سے کھاتی ہیں. پرندے ہیں تو اپنے منہ سے چوپتی ہیں، وہ جانور ہیں تو اپنے منہ سے چرتے ہیں. انسان اگر اپنے آپ کو برتن میں منہ ڈال کر کھائے تو معمولی سے معمولی، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی، بے پڑھا لکھا آدمی بھی اسے برا سمجھتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے کھانے کا؟ جانوروں کا طریقہ ہے. منہ ڈال کر کھائے، منہ ڈال کر پانی پیے. اللہ نے انسان کو بہت مکرم بنایا، بہت عزت دار بنایا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے اس کو خشکی پر سوار کیا، سمندروں پر سوار کیا، ایسی ایسی نعمتیں اسے دیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. عمدہ عمدہ چیزیں ہم نے اس کے لیے کھانے کے دیے. کتنی قسمیں ہیں کھانے کی، اللہ اکبر. روز بروز نئی نئی قسمیں، روز بروز پیداوار میں بھی اور ان کے ذریعے سے بننے والی نئی نئی غذائی چیزوں میں بھی. عجیب عجیب پھل، عجیب عجیب قسم کے میٹھے، عجیب عجیب قسم کے میوے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے اس کو بہت ساری دیگر مخلوقات پر بڑی فضیلت عطا فرمائی. لیکن اللہ رب العزت مجھے اتنا معزز اور مکرم بنانے کے باوجود انسانی اخلاق اگر میرے اندر نہ ہوں تو پھر وہ اعزاز ختم ہو جائے گا، وہ اعزاز ختم ہو جائے گا. یہ چیز وہاں بہت دیکھنے کو ملتی ہے. اسلام کے جو اخلاق اسلام میں پائے جاتے ہیں وہ ان لوگوں میں دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ عیسائی ہیں، نہ وہ یہودی ہیں. بے مذہب بلکہ لا دین ہیں. ان کا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ ہی کو نہیں مانتے. وہ نعوذ باللہ من ذالک ایتھسٹ ہو چکے ہیں بہت سارے. کچھ عیسائی ہیں بھی تو بہت نام کے رہ گئے ہیں. وہ پتہ نہیں برس میں ایک مرتبہ دو مرتبہ بھی چرچ جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں گے. مذہب سے ایسی کوئی ان کو محبت اور عقیدت نہیں ہے. وہ مذہب پر چلتے بھی نہیں ہیں، بس انسانی اقدار پر چلتے ہیں. لیکن جو اخلاق ان کے اندر زندگی میں پائے جاتے ہیں وہ اخلاق اسلام کے اخلاق ہیں. اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں، اس کا غور کریں تو وہ اخلاق اسلام کے اخلاق ہیں جو ہم برس ہا برس سے، پشتوں سے، نسلوں سے
اور دادا پردادا سکڑ دادا پورا گھرانہ پورا خاندان مسلمان ہونے کے باوجود ہم مسلمانوں کے اندر وہ اخلاق اب تک نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. انسانی اخلاق کیا ہونے چاہیے. حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم و ترغیب بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں انسان دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر نماز پڑھنے والے عابد کے درجے کو صرف اپنے اخلاق کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. ایک آدمی دن بھر روزہ رکھ کر رات بھر نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے جس درجے اور مقام کو پہنچ رہا ہے، ایک مسلمان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس مقام کو آسانی کے ساتھ پہنچ جا سکتا ہے. فرائض و واجبات کی پابندی یہ تو ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اس سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں. لیکن یہ چیز انسان کو بہت تیزی کے ساتھ اوپر کرتی ہے. غالباً بہت پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت مسلمان تو حق پر ہیں اور غیر تو باطل پر ہیں، لیکن حق اور باطل کا ٹکراؤ تو ایسے ہوتا ہے جاء الحق وزهق الباطل. جب حق آتا ہے تو باطل کو مٹ جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، اور حق کو غالب آ جانا چاہیے. ہم دیکھتے آ رہے ہیں حق دبتا جا رہا ہے. حق یعنی میں اور آپ مسلمان دبتے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے جا رہے ہیں، پست ہوتے جا رہے ہیں، نیچے ہوتے جا رہے ہیں، ناکام ہوتے جا رہے ہیں. ہر جگہ ان کی پسپائی ہے، شکست ہے. اور باطل جس کو مٹ جانا اور ختم ہو جانا چاہیے تھا وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے، اوپر ہی ہوتا جا رہا ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ قرآن تو ایسے کہتا ہے لیکن حالات تو ایسے بتاتے ہیں. حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا تھا میاں غور کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے حق والوں کے ساتھ باطل کی کوئی چیز لگ گئی ہو جو انہیں نیچے دبا رہی ہو، اور ہو سکتا ہے باطل والوں کے ساتھ حق کا کوئی وصف لگ گیا ہو جو انہیں اوپر اٹھا رہا ہو. یہ چیز دکھنے میں آتی ہے وہاں ان ملکوں میں، دکھنے میں آتی ہے. معاملات کی صفائی رکھتے ہیں، انسانیت کا لحاظ رکھتے ہیں، کوئی کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، تکلیف دینے والی تمام چیزوں سے وہ احتیاط کرتے ہیں. اور یہاں صورتحال ہماری بڑی عجیب ہے. ایک دوسرے کو راحت سے جینے نہیں دیا جاتا، ایک دوسرے کی راحت کسی کو پسند نہیں آتی. وہاں یہ ہے کہ خود بھی راحت سے رہو، ہمیں بھی راحت سے رہنے دو، کسی کو تکلیف مت دو. ایک لائٹ وہ زائد نہیں جلانا چاہتے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، ایک معمولی سی آواز جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. زور کی بات چیت. گزشتہ سفر میں ہمارے ایک ساتھی مسجد میں بیٹھ کر تقریر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے. ان کی آواز فطری طور پر بہت بلند اور اونچی تھی، اور اتفاق سے مائک بھی رکھا ہوا تھا. تو جب مائک پر ان کی آواز چلتی تو بہت بڑی آواز پھیلتی تھی، تو پوری مسجد گونج رہی ہے، باہر بھی آواز گونج رہی ہے. تو باہر سے کسی نے انگریزی میں چٹھی لکھ کر بھیجا کہ اپنے وائس کو، اپنے آواز کو تھوڑا سا کم کریں. جب چٹھی ان تک پہنچی انہوں نے دیکھ کر کہا یہ میری فطری آواز ہے، میں کیا کروں. زور کی بات بھی نہیں کرتے، چیخنا چلانا آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. ایک دوسرے کی اتنی عزت، اتنا مقام. ہم جیسے لباس میں اگر دیکھیں، مذہبی لباس میں خوشی کے ساتھ دیکھتے ہوئے تکتے ہوئے کھڑ جاتے ہیں، صاف اس کا اظہار بھی کرتے ہیں آپ کا لباس کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، ہمیں بہت پسند آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. ایک دوسرے کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں. وہاں کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ خوبی والے سے اس کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہاں کی عجیب بات یہ، خوبی والے کے پیر کھینچے جاتے ہیں. جس کے اندر کچھ اچھائی ہو اس کی اچھائی سے وہ چن کر اٹھاتے ہیں لوگوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ذہین ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں. عجیب وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، یہاں کا بدھو بھی وہاں جا کر عقل مند بن جاتا ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کا بدھو بھی وہاں جا کر کیا ہو جاتا ہے، چالاک ہو جاتا ہے. عجیب ماحول ہے.
انسان کے اندر پائے جانے والے کمالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آپ کے اندر یہ خوبی ہے, آ جاؤ سامنے. اپریشیٹ کرتے ہیں, بار بار اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں, اسے مبارکبادی دیتے ہیں. آگے بڑھو اور اچھا کرو. انسانی اقدار اسلام نے جو خوبیاں دی ہیں, یہ حدیثیں صرف سن کر چلے جانے کی ہمارے لیے. مسلمان تقریروں میں سنتے ہیں, ہم بولتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں, نہ ہم عمل کرتے نہ آپ عمل کرتے, نہ بولنے والا نہ سننے والا. یہ ہمارا اسلام دھرا کا دھرا ایسا رہ گیا. ہمارے اخلاق ان کے اندر آ گئے, معاملات میں, کاروبار میں, لین دین میں ایسی عجیب و غریب صفائیاں ان کے پاس. وقت ہو رہا ہے, میں ایک چھوٹی سی بات بتا کر آپ کو بات مکمل کر دوں. ایک ساتھی جو ہمیں ملاقات کے لیے گشت میں لے گئے تھے, انہوں نے راستے میں ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے صرف 2 نارنگی 2 اورنج, وہاں آدمی اکیلے رہنے کی عادت ہے, اپنی زندگی میں خود ہوتے ہیں, خود بھی تکلیف نہیں دیتے, دوسروں سے تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے. یہ عام وہاں کی آبادی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, عام لوگوں کی, عوام الناس. باقی رہا سیاسی مسائل بہت الگ ہے, ان کا ظلم, ان کی زیادتی, ان کا جبر اور ناحق لوگوں کی جان ختم کر دینا, لوگوں پر ظلم کرنا, خون لینا, ان کی دولت لوٹ لینا اور بلا وجہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لینا, یہ سب الگ چیزیں ہیں. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ایسے انسانوں کی, وہاں کی ایسی آبادی کی, ایسے عوام الناس کی بات بتا رہا ہوں جیسے میں اور آپ ہیں. ان لوگوں کی خوبیاں تو بڑی عجیب. میں اور ہماری جماعت کے جو امیر صاحب تھے, یہ پچھلے سفر کی بات بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہم وہاں کی سردی کے لیے, سردی کا موسم تھا, چونکہ بالکل یہی مہینے تھے, نومبر, دسمبر, جنوری, ان مہینوں میں تو بہت خطرناک سردی ہوتی ہے, -ڈگری میں چلتا رہتا ہے. تو ایک مال میں ہم انر خریدنے کے لیے گئے تھے, انر خریدنے کے لیے دونوں کو ضرورت تھی. ہم نے ایک سفید انر پسند کیا اور اسے اٹھا لیا. اس کی قیمت کچھ لکھی ہوئی تھی, $20 تھی یا $25 تھی. ہم نے یہ سمجھ کر اسے اٹھایا کہ بائی 1 گیٹ 1 فری ہے وہاں, ایک لیں تو دوسرا فری ہے. یہ سمجھ کر ہم نے اٹھایا کہ دونوں کا کام ہو جائے گا اور ایک کے پیسے میں 2 کو مل جائے گا. تو ہم نے وہ چن کر اٹھا لیا. کاؤنٹر پر جب پہنچے دینے کے لیے, تو اس نے جب اسے اسکین کیا تو 2 کے بل الگ الگ آئے. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, ہو سکتا ہے وہ ہندوستان ہی کے آس پاس کی ہو یا کسی اور ملک کی, وہاں کی مقامی تو نہیں تھی. میں یہی بتا رہا ہوں, یہاں کا بدھو بھی اگر وہاں جائے وہ عقل مند بنتا ہے, یہاں کا بد اخلاق بھی اگر وہاں جائے تو اخلاق مند بنتا ہے. میرے یہ جملے بہت بڑے لگتے ہوں گے آپ کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں, مجھے سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جس اسلام کے میں اور آپ ماننے والے ہیں, اس کے وہ اخلاق ان کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں. تجارتی میدان میں بھی, سائنسی میدان میں بھی, میڈیکل کے اور طبی میدان میں بھی, تعلیم کے میدان میں بھی, اور ترقیات, مختلف قسم کی ترقیات ہر میدان میں چھائے ہوئے ہیں. اور ہم پھال روٹی میں پھنسے ہوئے ہیں. بس کباب, شیخ کباب, چٹپٹی کباب, اچھا کھاؤ اچھا رہو, بس چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا پر. ان کے اخلاق یہ ان کے نہیں, حقیقت میں میرے, جس دین کا میں ماننے والا ہوں اس کے. انہوں نے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس کو لے لیا, وہ آگے بڑھ گئے. میں اور آپ جہاں تھے وہیں رہے, بلکہ اس سے نیچے اتر گئے. تو اس نے جب اسے اسکین کیا تو اس میں دونوں کا ریٹ الگ الگ آ رہا تھا. ہم نے کہا کہ ہم نے اسے بائی 1 گیٹ 1 فری سمجھ کر اٹھایا. اچھا کہاں سے اٹھایا؟ فلاں جگہ سے اٹھایا, وہاں یہ نہیں, وہ ویرائٹی تو الگ ہے بائی 1 گیٹ 1 فری کی. آپ نے جو لیا ہے وہ بائی 1 گیٹ 1 فری والا نہیں ہے.
خیر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہمارے پیچھے تقریباً 20-25 منٹ لگائے اس لڑکی نے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ جب اٹھا لیے ہیں اس امید سے، انسان کی ایک امید کو وہ کاٹنا نہیں چاہتے. غور کیجیے، بزنس ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے اس کے پیچھے، نقصان ہے ان کا مادی اعتبار سے. لیکن اس نے پوچھا آپ کے پاس یہاں کا کارڈ ہے، آپ یہاں کے رہنے والے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم مسافر ہیں. او آپ مسافر ہیں، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ویزا ہے اس کا؟ جی ہاں ویزا ہے. تو اس نے ہمارا پاسپورٹ لیا، پاسپورٹ اسکین کیا، ویزا اسکین کیا، اور اس کو لے جا کر پیچھے کہیں اس کا پرنٹ نکال کر پھر اس کا کچھ پروسیس کیا، اس کا کچھ بنایا، بنا کر ایک عارضی کارڈ نکالا. اس عارضی کارڈ کے نمبر کو سسٹم میں اس نے ڈالا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں وہ بائی ون گیٹ ون فری کے آفر میں لا کر اس نے وہ دونوں ہمیں دیے. 20-25 منٹ. پیچھے گاہک کھڑے ہیں، پیچھے دوسرے آدمی لوگ بھی کھڑے ہیں، وہاں کے مقامی انگریز کھڑے ہوئے ہیں لائن میں، انتظار میں ہیں. کوئی جلد بازی نہیں، کوئی عجلت نہیں، کوئی دھکا پیل نہیں، چیخو پکار نہیں. بھائی سگنل میں گرین سگنل پڑتے ہی پیچھے سے ہارن شروع ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ گرین پڑا ہی آگے جانے کے لیے، سب سے پیچھے والی گاڑی والا ہارن کیوں کرتا ہے؟ آپ کو ہارن کی آواز سنائی نہیں دیتی وہاں؟ اپنے آپ کو آپ بہرا محسوس کریں گے کہ کسی گاڑی میں ہارن چلتا بھی ہے کہ نہیں. بلا وجہ پی 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 کرتے رہنا عجیب قسم کی عادت ہے. سگنل میں کیا، ریڈ سگنل پڑا ہوا ہے اور پھر آپ پیچھے سے ہارن کر رہے ہیں، ابھی گرین لگا بھی نہیں. کیا کریں گے اس سے؟ اخلاق سے اس کا کوئی تعلق ہم جوڑنا ہی نہیں چاہتے، انسانیت سے اس کا کوئی کنیکشن ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اس سے کیا ہے بھائی؟ بلا وجہ آواز دے کر سامنے والے کو تکلیف کیوں دیتے ہو؟ ایریٹیٹ ہوتا ہے آدمی کو، ایک طرح کی چڑ پیدا ہوتی ہے. کیوں خامخواہ یہ ہارن کر رہے ہیں؟ پولیس بھی آپ کو ہارن نہیں کرتی، لائٹ ڈالتی ہے. آپ لائٹ دیکھ کر سائڈ میں آ جانا چاہیے، یہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے. عجیب قسم کی چیزیں، عجیب قسم کی. میں اگر ان کو بولتا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ موقع بموقع یہ چیزیں ہم بتاتے رہیں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز کی قیمت پر اس نے 2 انر ہمیں دے دیے، اتنا لمبا کام کر کے. اٹھ کر گئی، وہ کچھ کام کیا، وہاں کچھ کیا، وہ نمبر ڈالا، اس سے کارڈ عارضی طور پر کارڈ بنا کر نکالا، وہ کارڈ کا آفر کا نمبر لے کر اس نے اس میں سسٹم میں ڈالا. کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ انسانیت ہے، انسانیت ہے. اتنی انسانیت مسلمان تاجروں اور کاروباروں میں آ جائے، خدا کی قسم تجارت بڑھے گی، کاروبار بڑھے گا. وال مارٹ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہے. امیزون پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جہاں تھا سیاٹل، وہاں ہم ہو کر آئے، دیکھ کر آئے اس کی آفس آنکھوں سے. پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. دی ہوئی چیز واپس، ٹھیک ہے واپس. میرے ساتھ ایک اتفاق ہوا ایسا، یہاں بھی ہندوستان میں بھی یہ وہ چیزیں پھیلاتے ہیں. ان چیزوں سے لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہوتے ہیں، پھر جو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. ہم نہ ذہنوں پر سوار ہو سکے، نہ دل پر چڑھ سکے، نہ لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق پیش کر سکے، نہ ان پر چڑھ کر اپنے اسلام کو ان کے اندر پہنچا سکے. کچھ نہیں کر سکے. ان کے اخلاق کو لے رہے ہیں اور ان کی تہذیب میں ڈھل رہے ہیں. ان کے اخلاق ہمارے سروں پر کام کر رہے ہیں، دماغوں پر اثر کر رہے ہیں، ان کی تہذیب میں ڈل رہے ہیں. نہیں، اتنے اچھے آدمی ان کے سر کا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے کپڑے کیسے ویسے ہمارے، ان کا کھانا کیسا ویسا، ان کا رہن سہن کیسا ویسا. کیوں؟ ذہنوں پر سوار ہوئے. کس طریقے سے سوار ہوئے؟ ان اخلاق کے راستے سے. جن اخلاق سے اسلامی فتوحات حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو، وہ اخلاق انہوں نے لے کر ہمیں فتح کر لیا، اور آج ہم جہاں تھے وہیں ہیں، اس سے نیچے اترتے جا رہے ہیں. تو خیر بات لمبی ہو گئی، میں واقعہ پھر سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق دے، زندگی باقی تو بات باقی. میں آپ کو نارنگی کا واقعہ سنا رہا تھا.
میں وہ آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا۔ ایسے ایک دو واقعے انہوں نے مجھے سنائے اس راستے میں ملاقات میں، اور مجھے دل کو بہت لگے کیسے اخلاق ان لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسلام حقیقت میں اخلاق والا ہی مذہب ہے، اخلاق ہی اس کی بنیاد ہے۔ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اثر انداز کرنے والی چیز سامنے والے کو بھی خود کی زندگی کو بھی وہ انسان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ اخلاق برتو، غیر مسلم آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا دیکھو۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، زندگی بھر آپ اس کو یاد رکھیں گے اور کبھی مذہب کو بیچ میں نہیں لائیں گے، میں مسلمان، وہ ہندو، وہ غیر، وہ کافر، وہ فلاں، لیکن اس کے اخلاق کو یاد رکھیں گے، فلاں موقع پر اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ یہ چیزیں انسانیت، اخلاق سیکھنے کی چیز ہے۔ عموماً انسان کو سفر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق نصیب فرمائے اور ایک با اخلاق مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اسلام نے جو خوبصورت اخلاق مجھے اور آپ کو دیے ہیں وہ مجھے دل سے اختیار کرنے، اپنانے اور اپنی زندگی میں اسے لاگو کرنے کی، اور مجھے ایک صحیح انسان، مکرم، مشرف اور باعزت انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔